چند سوال سن لو. وطر کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ جی وطر کی دعا بہتر یہ ہے کہ آپ رکوع سے پہلے پڑھ لیں. سنن النسائی میں روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الوتر قبل الرکوع. رکوع سے پہلے یعنی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، قل هو اللہ پڑھ کے خاموشی سے پڑھ لیں. جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتا دیں. وہ جو روایت آتی ہے نا حضرت حسن بن علی کی، اس میں سے وہ ایک استدلال کرتے ہیں اگر کوئی رکوع کے بعد بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اچھی بولو، وہ بھی جائز ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ رکوع سے، ہاں اسی نص میں موجود ہے. جس بھائی کو وہ ضرورت ہوگی مجھے واٹس ایپ بھیج دے، میں انشاءاللہ وہ روایت بھیج دوں. ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. بہتر افضل یہ ہے کہ دیکھیں ادھر دیکھیں، سبحانک اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا اللهم اهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی. اللہ اکبر. رکوع جائے، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے کر کے سلام پھیر دے. البتہ بعض روایات کی روشنی میں ہاتھ اٹھانے کے ابھی جواز موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے وطر کی دعا پڑھی جائے اور رکوع سے پہلے پڑھی جائے. بعد میں پڑھنی قنوت نازلہ پڑھی جائے گی ضروری؟ کوئی ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی جائز ہے اور اسی روایت میں موجود ہے. بس توجہ نہیں بعض احباب. گھر میں قرآن خوانی کروا کر دعا کروانا کیسا ہے؟ برائے صالح ثواب کے لیے. یہ بالکل بھائی غیر شرعی طریقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایسے کئی نہیں کہ کسی صحابی کو کسی گھر میں جاؤ، ایسے نہیں ہے. اپنے گھر افراد خانہ خود پڑھیں، صبح شام پڑھیں، صبح شام یاسین پڑھیں، خود نفل پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور گھر میں ذکر اذکار کریں. کسی کو کرائے پہ بلوانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہونے چاہیے جی. وفات کے دوسرے تیسرے دن وہی سسٹم ہے. اس میں بھی بدعت کا شبہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پہنچا وہاں یہ جہاں کا خمیر تھا، اس بارے میں بتائیں یہ حدیث ہے یا کیا ہے؟ واللہ عالم. ایسی حدیث تو مجھے کوئی یاد نہیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مجھے یاد ہے کہ جہاں پر کسی کی موت کا اللہ پاک نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اس علاقے کی طرف بندے کو کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، وہ بندہ اس کام کی خاطر وہاں چلا جاتا ہے اور اس پر موت کا پیغام آ جاتا ہے. ایسی روایت کہ جہاں کا خمیر تھا یعنی جتھوں دی مٹی سی اوتھے ہی جا کے انہوں موت آئی، ایسی روایت میرے علم 'چ نہیں. نماز جنازہ میں جب آخری تکبیر میں شامل ہو تو باقی رہ جانے والی تکبیریں کیسے پڑھیں؟ جیسے باقی نماز پڑھتے ہیں، باقی 3 تکبیریں پڑھ کے پھر آپ سلام پھیریں. جنازے کی آخری رکعت میں آپ دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں. ما فاتکم فاتموا. جو رہ جائے جس طرح باقی نماز پوری کر لیتے ہیں یہ بھی آپ پوری کر لیں. نماز میں آخری شخص میں ملنے والا بندہ کہاں تک دعائیں پڑھے؟ جہاں تک ممکن ہو جماعت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے اور باقی دعائیں بھی پڑھتا رہے، اتحیات بھی پڑھے، کوئی عرض نہیں اس میں. ایک آدمی اپنے مرحوم والد کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے، کیا والد کے نام پر حج کر سکتا ہے جبکہ اس کے بیٹے نے پہلے حج کیا ہوا ہے؟ کر سکتا ہے. اگر باپ کے ذمہ میں حج فرض تھا وہ نہیں کر سکے، کر سکتا ہے. عورت قبرستان جا سکتی ہے، اتنے جا کے روے نہ، سجدے نہ کرے. گاہے گاہے عورت قبرستان جا سکتی، ہاں منگ سکتی، دعا منگ سکتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھرا دی قبر تے گئیاں سن، عبد الرحمان دی قبر تے دعا منگی سی. تے باقی یہ ہے کہ اتنے قرآن خوانی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اتنے دعا کرو بس. قرآن خوانی نہیں کر سکتے؟ نہیں قرآن خوانی نہیں.